ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج پاکستان کی جو 2-3 اہم خبریں ہیں اس میں بلا شبہ سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے جو سارا معاملہ رکا ہوا تھا فوجداری کیس کا، اس حوالے سے فیصلے کچھ آئے ہیں سامنے، اور لیکن جیسے کہ میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ معاملات کچھ عجیب ہی چل رہے ہیں، کیونکہ توشہ خانے کے اندر فوجداری کیس میں جو ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے، ٹھیک ہے مختلف قسم کے لوگ اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں تھوڑا بہت قانون کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں ہائی کورٹ نے دونوں کو راستہ جسے کہتے ہیں، جیسے میں نے کل سپریم کورٹ کے لیے کہا تھا، جو کہ آج بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس پہ میں بھی آگے آتا ہوں۔ یہ دونوں طرف انہوں نے کوئی راستہ دینے والی بات کی ہے کہ کچھ یہ بھی خوش ہو جائیں، کچھ وہ بھی خوش ہو جائیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں حکومت کی تو خوشی کہیں نہ کہیں مجھے نظر آ رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کی خوشی تو مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن عمران خان کے لیے مجھے کوئی بڑی خوشی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف مل گیا۔ ٹھیک ہے، وقتی ریلیف تو ریلیف نہیں ہوتا، مطلب ایک اتنی بڑی پرابلم ہے، عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے کی ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس ناانصافی کو روکنے کے بجائے اگر آپ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آج آپ کو کل جو ہے آپ کے ساتھ ناانصافی جو ہے نہیں ہوگی، اب وہ پرسوں ہو جائے گی، کہ مترادف ہے، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو سٹینڈ تھا، سب سے بڑا سٹینڈ وہی تھا کہ جو جج ہمایوں دلاور ہیں، ہم بالکل غیر جانبدار رہ کے بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے بنیادی طور پر وہ چل ہی نہیں سکتا، اصولاً وہ چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ قابل سماعت ہے ہی نہیں، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب قابل سماعت جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا، لیکن صاف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب اس پہ دوبارہ وہ کیا جائے، دوبارہ اس کو نظر ثانی کی جائے، دوبارہ ان سے بیانات لیے جائیں۔ پھر دوسری اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ایک اور بڑا سٹینڈ تھا، وہ یہ تھا سٹینڈ کہ بھئی کیونکہ جج جو 22 ہو گئے ہیں، اس کو مقدمے کو ٹرانسفر کیا جائے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ انہی کو ہی رکھا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے تو یہ ایک بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن بحیثیت ایک تجزیہ نگار اور تھوڑا بہت جس طرح میں قانون کو سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ کوئی مطلب انصاف کے اوپر فیصلہ نہیں تھا، مطلب یہ بس جسے میں نے کہا نا کہ ایک مثال صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ مصداق یہ فیصلہ ہے۔ بہرحال اب کل عمران خان کو دوبارہ انہوں نے طلب کر لیا ہے ہائی کورٹ کے اندر، دوبارہ اسی حوالے ٹرائل کورٹ کے اندر اسی مسئلے کے اوپر۔ اچھا، دوسری جانب بالکل اسی طرح آج جو 2 بڑی اہم خبریں، اس میں سپریم کورٹ کے بھی 2 بڑے فیصلے آئے ہیں۔ پہلا تو آیا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے اندر بھی انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ بات کہی کہ جناب وہ نارملی تو کل جس طرح سپریم کورٹ نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوج کو غیر آئینی اقدام کرنے نہیں دیں گے، تو میں نے کل ہی ویلاگ میں یہ کہہ دی تھی بات کہ میں نے کہا کہ بس یہ آپ دیکھیے گا کہ بڑا اعلان ہوگا، لیکن اثرات جو ہے نا اس کے کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ تو آج سپریم کورٹ نے کل تو کہا تھا کہ ہم کرنے نہیں دیں گے فوج کو غیر آئینی اقدام، لیکن آج کے فیصلے میں انہوں نے جو جاری کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بتانا پڑے گا، کورٹ کے عدلیہ کو بتانا پڑے گا، عدلیہ کے علم میں لائے بغیر آپ کسی کا فوجی ٹرائل سویلین کا نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ اور دوسری ایک بات جو اس میں کہی وہ اور دلچسپ ہے کہ اپیل کے حق کی ہمیں یقین دہانی کرائی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا پہلے بھی سٹینڈ تھا اور آج بھی سٹینڈ ہے کہ جب ایک دفعہ فوجی عدالت سے اگر کوئی سزا دے دے، کوئی پاکستان کے اندر مطلب میجر جنرل یا کوئی جنرل رینک کا کوئی بندہ یا ایون بریگیڈیئر بھی اگر کوئی دے دے، تو جو پاکستان کے اندر اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک مطلب سچویشن ہے یا جس طریقے سے ان کی ہولڈنگ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو پھر اس کے خلاف جو ہے نا اپیل کو کوئی اس فیصلے کو اپیل کرے گا۔ مائٹ بھی ہو سکتا ہے دکھانے کے لیے شاید ایک آدھ ہو جائے، لیکن جو اصل میں ایک شخص کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عمران خان، کھل کر کہہ دیتا ہوں، جس کے لیے ساری یہ تمام ترجیحات کی جا رہی ہیں، اس کو کوئی بھی اپیل جو ہوگی نا، اس کی اپیل کوئی بھی جج اگر فوجی عدالتوں سے عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو کوئی بھی جج جو ہے نا فوجی عدالتوں کے اس فیصلے کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ججز، ہماری عدلیہ اتنی پاورفل ہو جائے، لیکن حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں پاکستان کی انٹرنل سچویشن عدلیہ کی جانتا ہوں، اس حوالے سے پتہ نہیں آپ ہو سکتا ہے میرے اس خیال سے متفق ہوں یا نہ ہو، بہرحال میرا خیال ہے اور میری اطلاع بھی ہے
کیونکہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، دیکھیے ابھی وہ الیکشن کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے دوسرا فیصلہ دیا، وہ بھی بڑا ہوموپیتھ قسم کا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کا کام تاریخ دینا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا کام تاریخ. بھائی سوال یہ پیدا تھا کہ 14 مئی کو جب آئین کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے، تو سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلے کے اوپر ہم بات ہے، عدلیہ پہ نہیں، ہم فیصلے پہ ہمارا ہے اعتراض کے فیصلے کے اندر جو انہوں نے کہا وہ ہومیوپیتھک قسم کا فیصلہ ہے. مطلب ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا، بھائی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوگا کہ آپ نے ریمارکس دی تھی آپ کے، بس یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کے جو کوئی اگر سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہوگی معاف کیجیے گا، اس میں یہ چیزیں جو ہیں ایک بطور ایک مثال کے طور پہ لی جائیں گی. لیکن اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا نا. مطلب جو عوام متاثر ہوئی، جو الیکشن جو ہونا چاہیے تھا، جو آئین متاثر ہوا، جو عوام متاثر ہوئی، جو ایٹماسفیئر پورے اس ملک کا خراب ہوا، ان کو تو انصاف نہیں ملا. اگر انصاف نہیں ملا لوگوں کو، وزیر اعظم حکومت نے آئین توڑا، حکومت کی کوئی پرسش نہیں ہوئی، الیکشن کمشنر نے مطلب خلاف ورزی کی آئین کی اور اس کو آگے پیچھے کرتا رہا، جس کا خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، جب آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو بھائی جب وہ کر لیا تو آپ کم از کم قصوروار تو قرار دیں. وہ بھی نہیں کیا. تو مطلب اگر نہ عوام کو انصاف ملا، نہ جو فریق متاثر ہوئے تھے جن کی درخواستیں تھیں یعنی عمران خان کی، نہ ان کو انصاف ملا، تو پھر وہ فیصلہ جو ہے نا، پھر آپ کو پتا وہی جیسے میں نے کہا نا کہ ہوموپیتھک فیصلے ہیں یہ بہرحال. تو یہ صورتحال ہے. اور اب عمران خان کے حوالے سے میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہے میرے پاس اطلاعات ہے کہ ان کو گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب وہ کل ان کو ادھر بلا لیا ہے، اپنا ٹرائل کورٹ نے دوبارہ بلا لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے نے بھی دوبارہ طلب کر لیا ہے. ایف آئی اے نے کہا کہ آپ دوبارہ آ جائیں. اچھا ساتھ میں ایف آئی اے بھی بلا رہا ہے، ادھر وہ بھی بلا رہا ہے، اور پیچھے سے وہ نیب نے بھی طلب کر لیا ہے. نیب بھی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بھی آپ لے کے آ جائیے. وہ بنی گالا کے اندر جو ہے آپ نے کیا کنسٹرکشن کرائی، کیا ریپیئرنگ کرائی، عجیب. مطلب سمجھ میں آتا کہ وہ یہ کوئی ایف آئی اے ہے یا پتہ نہیں کوئی جسے کہتے ہیں پی ڈبلیو ڈی کا کوئی انجینئر ہے کہ سرویئر سے کہہ رہا ہے کہ جناب کس کس کو ٹھیکے دیے تھے، کتنے ٹینڈر دیے تھے. عجیب مطلب قسم کے سوالات ہیں. گھر کی رینویشن کتنی کرائی، یہ ایف آئی اے کا سے کیا تعلق بنتا ہے؟ میرے گھر کی رینویشن، بھائی رینویشن پہ کا حساب کون رکھتا ہے آدمی؟ تو عجیب عجیب قسم کے سوالات. یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ مطلب دے آر ناٹ سنسیئر. مطلب وہ ایک چیز جو ہے نا، ان کی ایک انٹینشن ہے کہ عمران خان کو انہوں نے گھیرنا ہے. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھنا ہوگا. آج کی یہ 3-4 خبریں تھیں جو ہوا ہے بڑی اہم. اور دوسری ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آج وہ ہمارا جو نیشنل اس کا تھا اپنا سائنٹیفک کے حوالے سے، ایک ایئر اسپیس کے حوالے سے ہماری افتتاحی تک ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، کچھ فورن سفرا وغیرہ بھی موجود تھے. اس میں کچھ پریزنٹیشن وغیرہ دی گئی ہے. بہرحال اچھی بات ہے. اگر ہم خدا کرے کہ ہمارے دفاع کے حوالے سے، اور جو آج کل جو آرٹیفیشل آئی اے جو ہے انٹیلیجنس، اگر اس میں ہماری اگر دفاعی افواج اگر کوئی معاملات اگر کرتے ہیں، یا کسی جگہ ہماری اپنی حکومت یا ہماری قوم اگر آگے ترقی کرتی، تو بہرحال یہ خوش آئند چیز ہے. اچھا ایک بات اس میں یہ ہے کہ سیاست کے حوالے سے اسمبلیاں قبل از تحریر کرنے کے اوپر نا پیپلز پارٹی کے اندرونی طور پہ بڑے اختلافات آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کام پہلے سے کیوں کر رہے ہیں. اصل میں ان کا خیال یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان کو کہ جب تک معاملات جو ہیں صحیح طریقے سے ان کے گرپ میں نہ آ جائے، کیونکہ ان سے کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ کچھ ان کو سرحد کے اندر کچھ ملیں گی، کچھ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بلوچستان کے اندر سیٹیں ملیں گی پیپلز پارٹی کو، وہ اب نہیں مل رہا. تو بہت سارے لوگ جو چاہ رہے تھے، ان کے کچھ اپنے معاملات تھے، وہ سب چیزیں نہیں ہو پا رہی، تو لہٰذا اب ان کو اختلافات ہو گئے. تو وہ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جب پی ڈی ایم کا ہم حصہ نہیں ہے تو ہم پھر کیوں پی ڈی ایم کی بات مانیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسری ایک بات بڑی خبر جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لندن سے نا بڑی ناراضگی ہو رہی ہے جناب. لندن سے کل جو نا بڑی ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ 8 تاریخ کا آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ 8 اگست کو یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن 8 اگست تک ابھی تک جو ہے عمران خان جو ہے وہ باہر کو گھوم رہے ہیں. عمران خان ابھی تک اندر نہیں ہوئے. عمران خان کیوں نہیں اندر کیے گئے، عمران خان کو ابھی تک کیوں نہیں جیل بھیجا گیا؟ کیونکہ ایک ضد سی ہے تھوڑی سی کہ اگر عمران خان نے ہمیں اگر اندر کیا تھا تو ہم کم از کم ہم ہی یا ہماری حکومت ہی جو ہے نا ہم کر کے بتائیں. کیونکہ ہم نے کہا تھا، مریم نواز نے بھی کہا، سب نے کہا کہ ان کی جگہ جیل ہے. سارے لوگ کہتے رہے ہیں، ایون شہباز شریف بھی کہتے رہے ہیں، پوری جتنے ان کے خواجہ آصف وغیرہ سب آپ کو پتا بار بار اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ عمران کی جگہ جیل ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ نہ کرنے کے باوجود اتنے احکامات نہ میرے آنے کا کو بندوبست کیا گیا، ابھی تک وہ جیل میں نہیں گیا. تو اس پہ بڑی سخت ناراضگی، اور ان کو کہا ہے کہ جناب ہر صورت میں ان کو جیل میں ڈالا جائے. اب شہباز شریف پریشان ہے اس لیے کہ شہباز شریف کو بھی ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں اگر میں نے جیل میں ڈال دیا تو ایسا نہ ہو میرے لیے کوئی مصیبت بن جائے، کیونکہ حال ہی میں حکومت بھی ان کی جا رہی ہے، پاور لیس ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ بھی بڑا خطرہ ہے.
تو ایسا نہ ہو کہ پھر دمادم مسکل اندر کہیں ہم پہ ابھی تو حکومت ہے، چلو ایک تھوڑا سا شہباز شریف کے بعد ایک تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں پروٹوکول ہے پرائم منسٹر وغیرہ کا، تو ایسا نہ ہو کہ حالات خراب ہوگا تو کبھی وہ ہے نا کہ زبردست کہیں سر عام روڈوں پہ جوتا پوشی شروع ہو جائے، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، تو اسی لیے وہ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے ساری چیزیں۔ اچھا، مراد علی شاہ صاحب نے بڑی کمال بات کی جناب۔ مراد علی شاہ نے آج کہا ہے کہ جناب وہ کراچی کے اندر یہ جو مردم شماری ہوئی ہے نا شہری علاقوں کی، کہنے وہ اس لیے لوگ کم ہو گئے کہ یہاں سے لوگ کراچی سے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پتہ نہیں خدا جانے کہاں چلے گئے، شاید لوگوں کو پتہ ہو، آپ لوگ دیکھیے گا پتہ کیجیے گا، شاید وہ ہو سکتا ہے کوئی مریخ پہ، کیونکہ میں نے سنا تھا ناسا والے مریخ کے اوپر کوئی جگہ وگہ بنا رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ سستی رہائش وہائش دے رہے ہیں، کیونکہ کراچی کے حالات خراب ہیں، ڈاکو واکو لوٹ رہے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید ہم ایسا کرتے کہ مریخ پہ چلے آتے۔ ذرا آپ دیکھ کے مجھے بتائیں، میرے پاس تو بھائی ٹائم نہیں تھا، میں سرچ کروں گا گوگل پہ، مجھے لگ رہا ہے کراچی کے بڑے لوگ جو ہے نا وہ ادھر چلے گئے ہیں مریخ کے اوپر، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ چلے گئے ہیں اس لیے آبادی کم ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان سے کوئی یہ پوچھے بھلے آدمی سے کہ جو یہ جو ادھر سیلاب آئے تھے، جو اتنی عذاب آیا تھا پورے سندھ میں، وہ جو اتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے وہ کدھر گئے؟ میں ابھی گزشتہ سال ابھی گیا تھا، آپ یقین کریں کراچی سپر ہائی وے کے اوپر جب آپ جاتے ہیں نا، وہ آپ اکثر بیشتر لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہائی وے سے گیٹ سے آپ جاتے ہیں تو وہ وہاں کے سپر ہائی وے کے مطلب وہ سے کہتے ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے جو وہ گیٹ آتا ہے وہاں تک آپ یقین کریں دونوں جانب اس قدر جو ہے اندرون سندھ سے لوگ لا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ساری انہوں نے جگہیں قبضہ کی ہوئی ہیں اور سب کے اوپر پیپلز پارٹی کے جھنڈے لا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لا کے، اور وہ سب جب وقت ضرورت ہوتا ہے ان کو کراچی میں لا کے گھسا دیتے ہیں، ان سب کے شناختی کارڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کراچی پر قبضہ کرنے کی بالکل وہی اسٹریٹجی ہے ان کی جو کہ یہودیوں نے وہاں پر فلسطین کے اندر کی ہوئی ہے یا پھر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک کمال بات انہوں نے کی، سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیسے بے شرم ہے اس قسم کی بیٹھ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا، یہ آج کی خبر ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اچھا، دوسری ایک خبر یہ ہے کہ ادھر جناب وہ روس اور جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روس نے کل رات کو نا اوڈیسا کے قریب بڑے زبردست حملے کیے ہیں یوکرائن کے اوپر، اور بالکل اوڈیسا کے ان علاقوں پہ قبضہ کیے حملے کیے ہیں جو کہ بالکل رومانیہ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کہ ابھی 2 دن پہلے رومانیہ میں ایک روس کا ڈرون گرا تھا، اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے نا روس کے حملے ہونا رومانیہ کی سرحد کے اوپر، اس میں نیٹو کو بڑا شدید جو ہے نا تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پیوٹن کہہ چکے ہیں اور اجلاس بھی وہاں پہ ایسے ہو رہے ہیں کہ یہ اب چاہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ پولینڈ کے اندر، کیونکہ پولینڈ کا یہ پورا چھوڑیں گے بیلاروس کے اوپر، بیلاروس کے ساتھ ویگنر ہوں گے اور کچھ رشین ٹروپس ہوں گے، لیکن ادھر جو ہے نا لتھوانیا اور رومانیہ کی طرف جو ہے یہ پوری کوشش یہ کریں گے رشیا حملہ کرنے کی اور رشیا ان علاقوں کو لینے کی کوشش کرے گا۔ یہ اندر کی خبریں ہیں، لیکن اب یہ کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے معاملہ یہ نہیں پتہ، لیکن بہرحال جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ جو ہے بڑھنے جا رہی ہے۔ اور ایک بات اور مجھے کنفرم ہوئی ہے کہ تمام جس طرح یہ معاملہ چل رہے ہیں، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ پیوٹن کا ایک سمر پلان ہے، سمر ایکشن پلان، تو اس حوالے سے بھی میں نے کچھ تھوڑی سی آج معلومات کی تو پتہ لگا کہ سمر ایکشن پلان کے اندر یہی ہے کہ لتھوانیا کو مکمل طور پر لینا اور یوکرائن پہ قبضہ کرنا اور پولینڈ کے اور رومانیہ کے کچھ حصوں پر روس کا مکمل قبضہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ روس کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی بارڈرز کو مضبوط کرنے کے لیے ہر صورت کے اندر ان علاقوں کے اوپر اب قبضہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ روس کی سلامتی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات رشیا نے اب کہی ہے، جو فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روس اور نیٹو براہ راست جو ہے آمنے سامنے ہوں گے، اور جب یہ روس اور نیٹو براہ راست آمنے سامنے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار جس کا میں نے کہا تھا کہ جس کے ڈرم بج رہے ہیں کبھی کبھی بجتے ہیں، وہ ایک آدمی گلے میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں دجالی قوتوں کا ایک بندہ، وہ جب دیکھتا ہے حالات ذرا دیکھتے ہیں اس کے مطلب سے تو وہ زور زور سے بجانا شروع کر دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے لگے تو پھر ڈرم اس کے ہاتھ سے گر پڑتا ہے۔ کچھ ایسی کہانی جو ہے نا جوکر والی چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جنگ جو ہے جاری ہے اور اس جنگ کا جو ہے نا خطرے سے خالی ہونا ساری دنیا کے لیے بعید نہیں ہے، کہ ہوگا ضرور، دنیا کے لیے خطرہ ہی ہے۔ اچھا، طالبان نے حکومت پاکستان کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا جناب جو کچھ پاکستان کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور پاکستان ہم سے تعاون نہیں کر رہا۔ اب بہرحال اس کی کیا ڈیٹیل ہے میں ان سے لینے کی کوشش کروں گا۔ امریکہ نے جناب اہم افسران کو جن کا تعلق بحریہ سے 2 افسران پر الزام لگایا ہے کہ وہ جناب جو ہے وہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ اچھا، ہمارے جو ڈونلڈ بلوم صاحب ہیں نا، ہمارے جو امریکہ کے جو سفیر صاحب ہیں، آج انہوں نے جاتے ہوئے وزیر اعظم یعنی غروب ہوتے ہوئے سورج کے جسے کہتے ہیں سورج، آپ پتہ ہے ایک دمدار ستارہ ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی چاند کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو سورج غروب ہوتے ہوئے چاند کی دم کے ساتھ آج ملاقات کی ہے جو ان کے کیا کہتے ہیں معاون خصوصی ہیں، اور ٹی وی پہ خبریں چل رہی تھی کہ جناب وہ حالات، اور اس کے اوپر بہرحال میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عبوری حکومت کو طویل کرنے کے حوالے سے کچھ صلاح مشورے ہوئے ہیں۔ اہم خبر تھی، اشارے میں آپ کو دے دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔